میں نے آج ڈان میں ایک آرٹیکل لکھا ہے جس کا ٹائٹل ہے اے وارم سینڈ آف۔ سرکار میں عام طور پہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ لوگوں کی امپلائیز کی پرفارمنس کوئی بہت زیادہ قابل ستائش نہیں ہے، یا تو لوگ کام کرتے نہیں ہیں یا جتنا کام کرنا چاہیے اتنا کام نہیں کرتے۔ اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ایک پرسپشن ہے سرکاری نوکری میں کہ جاب سیکیورٹی آلموسٹ ایبسلوٹ ہے، لیکن ایسی بھی بات نہیں ہے کہ جاب سیکیورٹی بالکل ایبسلوٹ ہے، نکالنا یقیناً مشکل ہے۔ اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ جو ایک شخص کے سینئرز ہیں، جو اس کے باسز ہیں، وہ کمپلین تو ضرور کرتے ہیں کہ فلاں شخص کام نہیں کرتا ہے یا جتنا کام کرنا چاہیے اتنا نہیں کرتا ہے، لیکن انہوں نے کبھی ان کی پرفارمنس رپورٹ میں یہ بات لکھی نہیں ہے۔ کسی کے نہ کام کرنے کی وجہ سے نقصان ہے، وہ نقصان ادارے کا ہے، اس سینئر کا یا باس کا اپنا نقصان نہیں ہے۔ جیسے کوئی سسٹم ایسا بنا دیا جائے کہ ایک شخص کا کام نہ کرنا جو ہے اس کا اثر جو ہے سینئر کی پرفارمنس پہ پڑے، سینئرز کو جو ہے گولز اسائن کیے جائیں، ایسے گولز کے جو وہ سبارڈینیٹ کی مدد سے ہی جو ہے اچیو کر سکتے ہیں۔ وہ کسی صورت کام کرنے کو تیار نہیں ہے تو جو ہے ان کو جو ہے اے سی آرس میں جو ہے لکھنا پڑے گا۔ پرفارمنس رپورٹ بری ہو جائے گی، اچھے نتائج جو ہے اس سے حاصل کیے جا سکتے ہیں، اور اس کے کافی چانسز ہیں کہ امپلائیز جو ہے کام کرنا جو ہے شروع کر دیں۔ کسی شخص کی پرفارمنس اچھی نہ ہو تو اس کی انکریمنٹ کو جو ہے روکا جا سکتا ہے، لیکن وہ عام طور پہ سرکار میں یہ وارننگ بھی نہیں دی جاتی، تو اس کے کوئی کانسیکوینسز فیس نہیں کرنے پڑتے۔ اور یہ اسی طرح سے ٹیکل ہو سکتا ہے کہ باسز جو ہے اپنے اندر جو ہے کچھ کرج پیدا کریں اور وہ صحیح پرفارمنس جو ہے رپورٹ کریں۔ دوسرا ایک مسئلہ جو ہے سرکاری نوکری میں یہ بھی آتا ہے کہ کچھ کام کرنے والے لوگ بھی ہیں لیکن ان کو ریوارڈ نہیں دیا جا سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ تمام جابس جو ہے ان کا سٹرکچر جو ہے ایک پیرامڈ کی شکل کا ہوتا ہے، یعنی نیچے جو ہے جونیئر لیول پہ پوزیشن زیادہ ہوتی ہیں اور سینئر لیول پہ کم ہوتی ہیں۔ آف کورس سب لوگ جو ہے سینئر لیول پہ نہیں جا سکتے، لیکن جب آپ ایک کام کرنے والے شخص کو کوئی ریوارڈ نہیں دیں گے، اس کو پروموٹ نہیں کریں گے تو وہ ڈی موٹیویٹ ہوگا، اور پھر وہ ڈی موٹیویٹ جو ہے اس کی پرفارمنس کو جو ہے اثر انداز کرے گی۔ اس کا حل یہ ہے کہ جس شخص کو پروموٹ نہیں کیا جا سکتا ان کا وہی کیا جائے جو فوج میں کیا جاتا ہے، کہ اگر ایک کرنل جو ہے بریگیڈیئر کے طور پہ پروموٹ نہیں ہو سکتا تو اس کو ریٹائر کر دیا جاتا ہے، اور پینشن بینیفٹس کے ساتھ ریٹائر کیا جاتا ہے، ریٹائرمنٹ بینیفٹس کے ساتھ۔ لیکن سرکار میں یہ مسئلہ پیدا آئے گا کہ اس وقت تو سب لوگوں کو 60 کی عمر پہ ریٹائر کیا جاتا ہے، اور اگر ایک شخص کی زندگی جو ہے عمر جو ہے 75 سال ہے تو جو ہے 15 سال جو ہے پینشن سرکار کو دینی پڑتی ہے، لیکن اگر آپ 50 پہ ریٹائر کریں گے تو پھر 25 سال پینشن دینے پڑے گی۔ پائڈ کی ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ اس وقت بھی جو حکومت کا پینشن کا بوجھ ہے، پینشن کے جو اخراجات ہیں، وہ تقریباً حکومت سسٹین نہیں کر پا رہی اور وہ بہت زیادہ ہو چکے۔ اس کا حل یہ ہے کہ اگر ایک متبادل پینشن کے نظام کی طرف جو ہے موو کر دیا جائے، جس کو کنٹریبیوٹری پینشن فنڈ کہا جاتا ہے، پینشن سسٹم کہا جاتا ہے، ہر مہینے 100 روپے اس کی تنخواہ سے کٹ رہے ہیں، تو یہ 60 سال کی عمر تک جو ہے ایک اچھا خاصا جو ہے لاکھوں میں یا کروڑوں تک بھی یہ اماؤنٹ جو ہے بن سکتا ہے۔ تو جب ایک شخص 50 کی عمر پہ ریٹائر ہو رہا ہے تو اس کا جتنا اماؤنٹ جو ہے جمع ہوگا پلس ریٹرن دیئر آن، وہ ساتھ لے کے گھر جو ہے جا سکتا ہے۔ ایک پروفیشنلی کوالیفائڈ ایجوکیٹڈ پرسن جو کام کرنے والا شخص ہو، اس کے لیے مواقع کی کوئی کمی نہیں ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے بھرا پڑا ہوا ہے، وہ آسانی سے وہ شخص جو ہے پرائیویٹ سیکٹر میں جو ہے ایبزارب ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر ایک شخص کو آپ پروموٹ نہیں کریں گے اور ڈی موٹیویٹ کر کے جو ہے سرکاری نوکری میں ہی رکھیں گے تو پھر چونکہ جاب سیکیورٹی بھی ہے تو اس کی پرفارمنس جو ہے ڈکلائن کر جائے گی، اور پھر یہ پرفارمنس کا وائرس پھیل بھی سکتا ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ صرف میری ایک رائے ہے، آپ اس سے اتفاق بھی کر سکتے ہیں اور آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، اور جو لوگ اس سے اختلاف کرنا چاہیں تو وہ اپنی کوئی متبادل رائے بھی دے سکتے ہیں کہ نہیں اور کیا ہونا چاہیے۔ اس پہ آپ کامنٹس بھی کر سکتے ہیں اور اس پہ آپ متبادل آرٹیکل بھی لکھ سکتے ہیں، تاکہ ایک ہیلدی ڈبیٹ جنریٹ ہو، اور اس ڈبیٹ کے لیے جو ہے ڈبیٹ کے ذریعے اس نان پرفارمنس کے مسئلے کو، سرکاری نوکری میں نان پرفارمنس کے مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے۔